الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تفسیر قمی کے مقدمے کی تشریح اور شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ تفسیر قمی ہمارے پاس قدیمی ترین تفاسیر مکتب اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اس کا مقدمہ تفسیر میں مفسر علی بن ابراہیم قمی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ ہم جس حصے کو مطالعہ اس میں کر رہے تھے، چونکہ انہوں نے آغاز میں ہی ذکر کیا کہ تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے بعض امور کا جو جاننا ضروری ہے اس کو انہوں نے ذکر کیا۔ ہم ان میں سے پہنچے تھے وَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفٌ مِّنْهُ، ان میں سے وہ کہ جس کو محرف کیا گیا ہے، یعنی قرآن کا وہ حصہ جس کو محرف کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ہم تحریف کے موضوع کا جائزہ لے رہے تھے۔ بہت زیادہ ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے، ایک تعارف آپ کی خدمت میں گزر چکا ہے۔ کلمہ تحریف باب تفعیل سے ہے، حیر، حا، را، فا اس کے اصلی حروف ہیں، اور قرآن کریم میں باب تفعیل سے اس کا استعمال بھی وارد ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ النساء آیت نمبر 46 آپ دیکھیں، سورۃ النساء آیت نمبر 46۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے من الذین ہادو، وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا، من الذین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعہ، جن لوگوں نے یہودیت کے مذہب کو اختیار کیا ہے، یعنی یہودی افراد کیا کرتے تھے، وہ کلام کو تحریف کر دیتے تھے، یعنی موڑ دیتے تھے اپنی اصل جگہوں سے۔ بس سورہ نساء قرآن میں تقریباً 3 جگہوں پہ باب تفعیل سے اس کلمے کا استعمال وارد ہوا ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ دوسرا ہمارے پاس استعمال آتا ہے سورہ معاہدہ آیت نمبر 13 میں۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 13 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چونکہ ان لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا، لَعَنَّاهُمْ، تو ہم نے ان کے اوپر لعنت کی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو قسی کر دیا، یعنی سخت دل بنا دیا۔ اب جب سخت دل بن جائے تو کیا ہوتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو وہ یحرفون تبدیل کر دیتے تھے کلام کو اس کی جگہوں سے۔ اسی طریقے سے سورہ معاہدہ آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، آیت نمبر 41 میں بھی انہی یہودیوں کی صفت بیان کی جاتی ہے کہ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم، کہ اے رسول آپ ان لوگوں کے اوپر محزون نہ ہوں کہ جو تیزی سے کفر کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے منہ سے تو ایمان کی باتیں کرتے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کے قلوب نے ایمان نہیں لایا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور انہی میں سے وہ یہودی ہیں کہ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبَ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا ہے صفت بیان کی گئی ہے کہ کلام کو وہ تبدیل کرتے تھے اس کی جگہوں کے بعد، یعنی جگہیں معین ہو جاتی، کلام معین ہو جاتا تو اس کے کلام کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ بس قرآن میں کلمہ تحریف کا جو مادہ ہے وہ مختلف مشتقات کی صورت میں وارد ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا مسلمانوں میں کوئی تحریف کا قائل ہے یا تحریف کا قائل نہیں ہے؟ یہ مسئلہ آج کے دور میں بالخصوص ایسے افراد نے ابھارا کہ جن کے پیچھے استعماری ہتھ کنڈے تھے، اور انہوں نے
مکتب اسلام کو ضعیف اور کمزور کرنے کے لیے مختلف گروہوں اور فرقہ جات کے اوپر اعتراضات کیے۔ حق بات یہ ہے کہ نہ شیعہ تحریف کا قائل ہے اور نہ اہل سنت تحریف کے قائل ہیں۔ آج ہم جائزہ لیں گے، اس اعتبار سے البتہ ہمارا جائزہ ہے کہ شیعہ جو حوالے پیش کرتے ہیں اہل سنت پہ ایک الزام لگاتے ہوئے، بعض شیعہ، سارے شیعہ تو نہیں، بعض افراد اہل مکتب تشیع میں جو الزام لگاتے ہیں کہ اہل سنت تحریف کے قائل اور ادلہ پیش کرتے ہیں وہ دلیلیں ضعیف ہیں۔ اگرچہ صحاح ستہ سے اور صحیح سند روایات سے یہ شواہد لائے جاتے ہیں، لیکن اس کے جوابات علماء کرام نے دیے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل سنت جو مکتب اہل بیت علیہ السلام کی کتاب سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں وہ بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ ہم یہاں پہ دونوں شواہد پڑھیں گے اس اعتبار سے کہ دونوں کی باتیں قابل قبول نہیں ہیں، نہ کہ اس اعتبار سے کہ ہم ثابت کریں کہ اہل سنت تحریف کے قائل ہیں یا شیعہ تحریف کے قائل ہیں یا ان میں سے ہر ایک نے جو تہمتیں لگائی ہیں وہ برحق ہے۔ یہ بات بالکل درست بات نہیں ہے۔ ایک دوسرے کی کھینچا تانی میں، مناظرانہ ماحول میں اور الزام تراشی کی صورت میں اس کو ذکر کرنا یہ درست روش نہیں ہے۔ ہم پہلے ان شواہد کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو بعض مکتب تشیع کے حضرات پیش کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ اہل سنت یا صحابہ یا تابعین وہ تحریف کے قائل تھے، اور اس کے بعد ان شواہد کے جوابات کو انشاءاللہ العزیز ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم منتقل ہوں گے ان شواہد کی طرف جو اہل سنت مکتب تشیع سے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے جو جوابات دیے گئے ہیں اس کو ملاحظہ کریں گے تاکہ تفسیر قمی میں یہاں پہ ہی یہ ابتدا میں یہ والا مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جائے کہ وَأَمَّا مَا هُوَ مُحَرَّفٌ مِّنْهُ، اس سے کیا مراد ہے۔ ہم شواہد پیش کرنے میں سب سے پہلے بخاری سے استدلال کریں گے۔ بخاری میں دو جگہوں پہ اس چیز کا تذکرہ وارد ہوا ہے، لیکن قبل اس کے کہ بخاری کے نسخے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تحریف کی قسمیں ذکر کر دی جائیں۔ تحریف کے جو لغوی معنی ہیں، موجم المقاییس سے لغہ میں تین اس کی اصل بیان کی گئی ہیں: حد الشیء، العدول اور تقدیر الشیء۔ عدول یعنی وہی پھیر دینا، ادھر عدول کے معنی میں تحریف مراد ہے۔ اسی طریقے سے مفردات راغب نے ذکر کیے معنی مصباح المنیر میں ہے مال عنہ، یعنی جس سے رخ پھیر دیا جائے۔ اسی طریقے سے تیسرا معنی جو صاحب تحقیق نے جم کر کے لیا طرف الشیء، یعنی شے کا کنارہ یا اس کو اعتدال سے خارج کر دیں، یعنی حرفتہ یعنی اخرجتہ من الاعتدال، میں نے اس کو اعتدال سے باہر نکال دیا۔ آپ نے دیکھا کہ لغوی ڈکشنری کا معنی تحریف کا کیا بنتا ہے؟ پھیر دینا، تبدیل کر دینا، ایک طرف ایک شے کو لے جانا۔ اگر ہم اس معنوں کو مد نظر رکھیں تو قرآن کریم میں عقلی طور پہ آپ تقسیم بندی کریں تو کتنی قسم کی تحریف ممکن ہے؟ تو دو قسم کی ہمارے پاس تحریف ممکن ہے، ایک لفظی تحریف ہے اور ایک معنوی تحریف ہے۔ یہ دو قسمیں اہل اسلام نے ذکر بھی کی ہیں، کیونکہ دو ہی احتمالی صورتیں بنتی ہیں، یا لفظی تحریف ہے یا معنوی تحریف ہے۔ لفظی تحریف کی طرف آ جائیں۔ لفظی تحریف کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کلام کو یا لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کہیں اور رکھ دیا، صحیح ہے، اس کی جگہ سے ہٹا دیا کلام کو یا لفظ کو۔ یہاں پہ چونکہ برطرف کرنے، ایک جگہ سے اس کا رخ پھیر دینے کے معنی میں آتا ہے، تو تحریف کا زیادہ تر معنی پھر استعمال ہوتا ہے چیز کو نکالنے کے لیے، کیونکہ تب بھی یہ ممکن ہے۔ یا قرآن کریم میں ایک آیت ہے، اس کو کسی اور جگہ پہ رکھ دیا، ایک لفظ ہے اسے کسی اور جگہ پہ رکھ دیا، صورتوں کی ترتیب تھی اسے کسی اور جگہ پہ رکھ دیا۔ ان سب چیزوں میں علماء میں بحث موجود ہے، آیا جو قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب ہے، پوری صورتوں کی، یہ وہی صورتوں کی ترتیب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمائی تھیں؟ دو قول ہیں، ایک جو رائج قول ہے، جمہور کا قول ہے کہ یہ وہی ترتیب ہے۔ ابھی ہم اس طرف نہیں جاتے کہ اس کی تحقیق کریں، صرف اشارہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، کیونکہ بعض نوعیتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر اگر تبدیلی کے معنی میں کسی طور پہ آئے بھی وہ ضرر رساں نہیں ہے کسی حوالے سے، یعنی اس کو تحریف نہیں کہتے، اگرچہ لغتاً اس کے اوپر اطلاق ممکن ہے تحریف کا ہو، لیکن وہ
اصطلاحی طور پہ تحریف نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صورتیں آگے پیچھے ہو جائے، اسے قرآن تو محفوظ رہتا ہے، کیونکہ صورت کا مطلب ہے ایک کلام مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے بعد چار دیواری اس کے گرد لگا دی۔ سور کہتے ہیں سین واو اور را، دیوار کو۔ اسی سے عربی زبان میں تصور یعنی دیوار پھلانگ کے آگے بڑھ گئے۔ اسی لیے سورہ کو سورہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیات جو نازل کی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھواتے تھے خود، کہ یہ اس سورہ میں ہے، یہ اس سورہ میں، اور اس کی ترتیب یہ ہے۔ تو سورہ کے اندر اسے ترتیب سے رکھ دیا جاتا، اور جب وہ مکمل کلام ہو جاتا تو اس کا نام سورہ رکھ دیا جاتا۔ یعنی اب اجازت کے بغیر، جیسے قلعے کی دیواروں کو بھی سورن کہتے ہیں، کہ جس طرح قلعے میں اجازت کے بغیر نہ کوئی اندر داخل ہو سکتا ہے نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے۔ سورۃ الحمد یا سورۃ البقرہ یا تمام قرآن کریم کی صورتوں کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کلام اب اندر داخل ہو سکتا ہے نہ باہر نکالا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک معنی میں، اصطلاحی معنی میں تحریف لفظی سے کیا مراد ہے؟ اصطلاحی معنی میں تحریف لفظی سے مراد یہ ہے قرآن کریم کی آیات میں یا قرآن کریم کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت کے اندر یا مخصوص ایک آیت کے اندر کسی شے کا اضافہ کیا جائے یا کوئی اس سے نکال دیا جائے باہر۔ صحیح ہے؟ یا تو اضافہ کیا جائے یا نکال دیا جائے۔ اس طرح توجہ کریں، کیا مطلب ہے تحریف اصطلاحی کا؟ قرآن کریم کے اندر ایک کلام کو یا قرآن کریم کی سورہ میں یا آیت میں کسی شے کا اضافہ کیا جائے یا اس میں سے کسی شے کو باہر کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں تحریف لفظی۔ اسی اعتبار سے تحریف لفظی کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ یا تحریف لفظی زیادتی کے معنی میں ہے کہ اضافہ کر دیا گیا ہے، نہیں تھا قرآن کے اندر آپ نے اضافہ کر دیا، تحریف لفظی ہے۔ یا قرآن کے اندر سے بعض صورتیں یا بعض آیات یا مکمل صورتیں یا بعض آیات نکال دی گئیں، ہر دو کیا کہلائیں گی؟ تحریف لفظی۔ آیا صورتوں کی ترتیب کا آگے پیچھے ہونا تحریف لفظی کہلاتا ہے؟ اصطلاحی طور پہ یہ تحریف لفظی نہیں ہے۔ اچھا، کسی سورہ کے اندر آیت کا آگے پیچھے ہونا اگر وہ اس طریقے سے ہے کہ گویا کہ زیادتی یا کمی کے معنی کو متحقق کرے تو بلا شک و شبہ تحریف لفظی کہلائے گی، وإلا تحریف لفظی نہیں ہے۔ جو علوم قرآنیہ کے ماہرین مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اور اسی طرح اہل سنت میں، وہ اس بات کے قائل ہیں قرآن اسی طرح موجود ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے، 114 صورتیں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترتیب بیان کی، اور پھر ہر سورہ کے اندر بھی آیات تبدیل نہیں، لہٰذا یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ آیت تطہیر جان بوجھ کے ازواج کی آیات کے درمیان رکھ دی گئی، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، اور مفسرین جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شیعہ مفسرین بھی اس کے قائل نہیں ہیں۔ اب بعض قرآن کے حاشیوں کے اوپر مناظرانہ جو ہمارے بعض علماء تھے انہوں نے کوئی بات لکھ دی تو وہ تحقیقی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم آ جائیں تحریف لفظی کے معنی کو آپ نے جان لیا۔ تحریف معنوی، تحریف معنوی یہ ہے کہ کلام کے معنی کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، یعنی ایسی تعویلات کی جائیں کہ جو قرآن کے لفظ سے معنی ظاہر ہو رہا ہے آپ اس کے معنی کو کسی اور جگہ پہ رکھ دیں، یعنی تفسیر بالرائے تفسیر تحریف معنوی کہلائے گی۔ مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ سابقہ قوموں میں بھی یہ مرض موجود رہا ہے کہ علماء اور بعض افراد نے اپنی آسمانی کتابوں کے معنی کو رد و بدل کر کے اور ان معنی میں تحریف کر کے عوام الناس کو پیش کیا تاکہ وہ کوئی نہ کوئی نفع یا فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں میں تفسیر بالرائے کی گئی، مسلمانوں میں الفاظ کو اسی طرح رہنے دیا گیا، لیکن الفاظ کے معنی اپنے طرف سے انہوں نے معنی کو گھڑ کے یا اپنے طرف سے ان الفاظ کو معنی کا جامہ پہنا کے معنی پیش کیے ہیں۔ لہٰذا یہ تحریف لفظی معنوی طور پہ تحریف معنوی جو ہے وہ متحقق ہوئی ہے جیسے گزشتہ آسمانی کتابوں میں تھی، لیکن تحریف لفظی کی جب بات آتی ہے تو اجماع ہے امت اسلامیہ کا، یعنی نادر قول قبول نہیں کیے جائیں گے، اجماع ہے علماء اسلام کا
امت اسلامیہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں تحریف لفظی نہ زیادتی کے معنی میں ہے نہ نقصان کے معنی میں، نہ کوئی آیت اور سورہ اضافہ کی گئی ہے قرآن کریم میں، اور نہ ہی قرآن کریم سے کوئی حرف، کوئی آیت یا کوئی سورہ نکالا گیا ہے۔ صحیح، یہ مسلمانوں کا عقیدہ اس کے اوپر ہے۔ لیکن جب آپ قدیمی کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے اب بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد بن حنبل ہے، اس طرح دیگر اہل سنت کے ذخیرہ حدیث ہے، یا مکتب تشیع کے ذخیرہ حدیث و کتب تفاسیر ہیں، تو اس میں ہمیں بعض ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جس سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ امور تحریف لفظی کے اوپر دلالت کر رہے ہیں۔ میں ان میں سے بعض آپ کی خدمت میں، بخاری میں 2 جگہوں سے آپ کی خدمت میں اس مطلب کو پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے تفصیل کے ساتھ کتاب المحاربین بخاری میں باب الرجم الحبلى من الزنا، یہ آپ باب پڑھ چکے ہیں۔ یہ اس کتاب کا 31 نمبر باب ہے، کتاب المحاربین کا 31 نمبر باب ہے۔ اچھا، یہ باب غالباً کتاب 86 نمبر کتاب ہے، 86 نمبر، اور چیپٹر نمبر کیا ہے؟ 31۔ اس کی جو پہلی حدیث ہے، حدیث کا عدد بنتا ہے 6830، 6830۔ یہ تمام بخاری کے نسخوں کے اوپر یہ رقم، حدیث کا رقم اسی طرح باقی رہے گا۔ اس کے اندر ہم نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ہم حج میں تھے اور حضرت عمر ادھر موجود تھے، اور وہاں پہ پھر خلافت کے مسئلے کے اوپر گفتگو چل پڑی، تو حضرت عمر نے ادھر وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا اور بیان کیا کہ قرآن میں ہم آیت رجم موجود تھی۔ آیت رجم یہ ہے کہ اگر اس کا حصہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے، یہ حضرت عمر کا قول ہے جو لکھا ہوا ہے بخاری میں، ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ بالحق، اللہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وانزل علیہ الکتاب، اور ان کے اوپر کتاب کو نازل کیا، فکان مما انزل اللہ آیت الرجم، کہتے ہیں وہ جو اللہ نے چیزیں نازل کی ان میں سے ایک آیت کون سی تھی؟ آیت رجم۔ ابھی قرآن میں اس نام کی کوئی آیت نہیں ہے، صحیح ہے، وہ کہتے تھے حضرت عمر کہ یہ تھی۔ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، ہم نے اس آیت رجم کو پڑھا بھی تھا اور اس کو یاد بھی کیا تھا، اور اس کو حفظ کر کے ہمارے ابھی تک ذہنوں میں یہ موجود ہے۔ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ورجمنا بعدہ، تو زنا کی سزا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کیا اور ہم نے بھی ان کے بعد رجم کیا۔ فَأَخْشَ إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر لوگوں پہ ایک زمانہ مزید اسی طرح طولانی گزرے تو کہنے والا یہ کہے گا وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آیَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ کی کتاب میں تو آیت رجم پائی نہیں جاتی، اور وہ زمانہ آ بھی گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ لوگ کہنے نہ لگ جائیں کہ آیت رجم قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔ فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، اور پھر لوگ جو ہیں اس فریضہ کو ترک کرنے کی معصیت میں مبتلا ہو جائیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ فَرَجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌ، رجم اللہ کی کتاب میں حق ہے۔ یہ بس اتنا صحیح سا پڑھتے ہیں کیونکہ روایت طویل ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر تکراراً یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت رجم قرآن میں تھی، ہم اسے پڑھا بھی کرتے تھے، اسے ہم نے حفظ کیا۔ نمبر 4، مجھے یہ ڈر ہے کہ زمانہ گزرا تو لوگ یہ کہنے نہ لگ جائیں کہ آیت رجم قرآن میں ہے ہی نہیں، اور نمبر 5، اس وجہ سے پھر وہ اس فریضے کو ترک کر دیں جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں کتاب نمبر 65 پہ، کتاب نمبر 66۔ یہ کیا کتاب نمبر 66 فضائل قرآن کے اوپر ہے، بخاری میں 66 نمبر، کیونکہ بخاری مختلف نسخوں میں مختلف طباعت میں چھپتی ہے، تو صحیح بخاری میں کتاب نمبر اگر یاد کریں، اس کتاب کا باب نمبر اور اس باب کی حدیث نمبر، تو پھر آپ کو یہ ڈھونڈنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس کتاب نمبر کیا ہے؟ 66 نمبر کتاب ہے، اور اس میں ہمارے پاس بلکہ یہ 65 نمبر کتاب میں ہے، اور اس میں ہمارے پاس جو ابواب ہیں، حدیث نمبر آپ دیکھ لیں 4976، 4976،
یہ ہمارے پاس 65 نمبر کتاب بنتی ہے، کتاب التفسیر۔ کتاب التفسیر کے اندر جو سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، 113 نمبر ہے یہ سورہ فلق، اور 114 نمبر ہے سورۃ الناس، ان دو کے ذیل میں بخاری نے نقل کیا ہے۔ ذکر کرتے ہیں کہ ابی بن کعب بہت معروف صحابی ہیں۔ آغاز میں یہ ان افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، بعد میں انہوں نے کر لی، لیکن آغاز میں نہیں کی۔ امام علی علیہ السلام کی امامت کے حقدار تھے اور خلافت امیر المومنین علیہ السلام کے طرفدار تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، ابی بن کعب۔ عبداللہ بن مسعود معروف صحابی ہیں، بزرگ صحابی شمار ہوتے ہیں۔ قرآن کو انہوں نے لکھا بھی، مصحف عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھا، اور ابی بن کعب نے انہی سے لیا۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا ابی بن کعب سے معوذتین۔ معوذتین کسے کہتے ہیں؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو۔ فقال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا، یہ ابی بن کعب خود کہتے ہیں۔ فقال قیل لی فقلت فنحن نقول كما قال رسول اللہ، پھر انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس طرح کہا گیا۔ اصل میں یہاں پہ بخاری نے بعض حروف ہٹا دیے جو دیگر اہل سنت کتب کی صحیح سند روایات میں وارد ہوئے، اور وہ یہ تھا کہ اس نے آ کے کہا کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو دونوں ہی کو کہتے تھے قرآن نہیں ہے، اور اسے مٹا دیا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل میں جلد نمبر 35 صفحہ 118 میں وارد ہوا ہے، یحکہما من المصحف، عبداللہ بن مسعود نے اپنے مصحف سے ہٹا دیا اور مٹا دیا اسے۔ اور اسی طریقے سے اسی جلد نمبر 35 صفحہ 117 میں حدیث ہے 21188 21188، یہ حدیث نمبر ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ انہما لیستا من کتاب اللہ، عبداللہ بن مسعود آخری دم تک، آخری وفات تک اس بات کے قائل تھے کہ سورۃ الفلق و سورۃ الناس دونوں کتاب الہی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ابی بن کعب ہیں وہ تو ان کے شاگرد ہیں، صحابی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، تو ان سے اب پوچھا تو انہوں نے کہا گیا کہ عبداللہ بن مسعود تو اسے نہ مصحف میں اپنے لکھتے تھے، کیونکہ ان کے اپنا قرآن لکھا ہوا تھا، مصحف تھا، اپنے مصحف سے بھی اسے مٹا دیا، نہیں لکھا، اور پھر کہتے تھے لیستا من کتاب اللہ، کتاب الہی میں سے بھی نہیں ہے عبداللہ بن مسعود۔ تو ابی بن کعب نے کہا، آگے سے جواب دیا، ہم تو اسی کے قائل ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، یعنی ہم تو اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الناس کے ذیل میں 4977 4977 میں بخاری نے ذکر کیا ہے زر بن حبیش سے، اور انہوں نے کہا کہ زر کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابا منذر، یہ کنیت ہے ابی بن کعب کی، ان اخاک ابن مسعود، آپ کے بھائی مسعود، یقول کذا و کذا، وہ تو یہ کہتے ہیں، یہ سے کیا مراد ہے؟ یہ دو کلام، نمبر 1 یحکہما فی المصحف، اپنے من المصحف، اپنے مصحف سے انہوں نے اس کو مٹا دیا، اور دوسرا کیا ہے؟ لیستا من کتاب اللہ، انہما لیستا من کتاب اللہ، یہ دو قول تھے، دو باتیں تھیں جو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے۔ قلت فقال ابی بن کعب نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ قرآن ہے، اور ہم وہی کہیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ابی اس بات کے قائل تھے کہ سورۃ الفلق و سورۃ الناس قرآن ہے، اور جو ابی بن کعب تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ یہ تو بخاری سے آپ کی خدمت میں۔ البتہ اس کے ذیل میں ہم تفسیر قمی سے ہی دیکھتے ہیں، تفسیر قمی کیا اس بارے میں بات بیان کرتے ہیں۔ تفسیر قمی نے اسی سورۃ الناس کے ذیل میں امام باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ ابو بکر حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ان ابن مسعود کان یمحو معوذتین من المصحف، ابن مسعود نے تو اپنے مصحف سے، جو ان کے پاس قرآن کا نام ایک مصحف بھی ہے، جب مصحف کہا جائے اس سے مراد یہی کتاب اللہ ہے، اس سے تو انہوں نے مٹا دیا تھا۔
فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، کان ابی یقول، میرے والد گرامی بیان کرتے تھے، یعنی امام سجاد علیہ السلام، انما فعل ذلك ابن مسعود برأیہ وهو من القرآن، کہ یہ کام عبداللہ ابن مسعود نے اپنے رائے سے کیا تھا، اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ کیا ہے، وَإِلَّا، یہ دونوں قرآن ہیں۔ بس آپ نے ادھر ائمہ اطہار علیہ السلام کا موقف جان لیا۔ اہل بیت علیہ السلام کا موقف کیا ہے؟ سورۃ الفلق و سورۃ الناس قرآن ہے۔ وہی موقف ہے جو ابی بن کعب کا تھا، وہی موقف ہے کہ جو پوری امت اسلامیہ کا ہے۔ عبداللہ بن مسعود آیا پھر تحریف کے قائل ہیں۔ اب یہاں سے تو ہم نے تحریف لفظی کی کیا تعریف پڑھی، شیعہ سنی دونوں متفق ہیں تحریف لفظی کی تعریف میں، کوئی ان کا آپس میں اختلاف اس موضوع کے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے ذکر کیا تحریف لفظی ہم نے پڑھی ہے، قرآن کی کوئی سورہ یا قرآن کی کوئی آیت یا قرآن کا کوئی حرف بنام قرآن ادھر تھا اور حرف وہ اگر نکال لیا جائے تب بھی تحریف ہے، اور اضافہ کر دیا جائے تب بھی تحریف ہے۔ تو یہاں سے تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے نکالا گیا تو تحریف لفظی ثابت ہوتی ہے۔ یہ ایک شاہد ہو گیا، اس کا انشاءاللہ بھی ہم جواب پڑھیں گے۔ دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے سنن ابن ماجہ، کہ یہ ہمارے پاس کتاب سنن ابن ماجہ کی موجود ہے، اور حافظ ابو طاہر زبیر علی زئی ان کی تحقیق کے ساتھ ہے۔ اس میں جو کیونکہ بخاری میں آپ کو صحیح کا حکم لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اہل سنت متفق ہیں کہ صحیح السند ہے وہ۔ ابن ماجہ کی جو روایات ہیں، بخاری مسلم اہل سنت میں قرآن کے بعد دو صحیح کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ وہ اپنے اسی زعم میں، چونکہ ان کا یہ نظریہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں تشیع کا بھی یہ نظریہ ہے، اس لیے وہ الکافی کو بخاری سے ملاتے ہیں، اور من لا یجاز الفقیہ تہذیب الاحکام اور استبصار کو مسلم سے، اور کہتے ہیں کہ شیعوں میں بھی یہی نظریہ پایا جاتا، اگرچہ شیعوں میں یہ نظریہ موجود تھا، بالخصوص اخباری اس بات کے قائل تھے، لیکن جمہور علماء تشیع اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب النکاح ہمارے پاس ہے۔ اس کتاب النکاح میں ہمارے پاس جو چیپٹر آتا ہے وہ چیپٹر ہے لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، کہ اس کی انشاءاللہ تشریح کسی اور ٹائم آپ کے سامنے کی جاتی ہے، یعنی باب نمبر 35 ہے کتاب النکاح۔ غالباً یہ جو کتاب ہے یہ کتاب نمبر 9 ہے، کتاب نمبر 9، باب چیپٹر نمبر 35، اور اس کی حدیث نمبر ہے 1944، 1944۔ اور پہلے ذکر کر دیا جائے اس کی تخریج میں لکھتے ہیں زبیر علی زئی، اسنادہ حسن، یہ حسن درجے کی قابل قبول روایت ہے، اور یہ روایت طریق مسلم سے وارد ہوئی ہے، اور دیگر انہوں نے پھر تخریج اس میں لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال ہم حدیث کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث نقل کی ہے حضرت عائشہ نے۔ عبد الرحمن بن قاسم جو ہیں وہ قاسم سے، اور قاسم نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اب یہ حضرت عائشہ عبداللہ بن مسعود کا آپ نظریہ پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں لقد نزلت آیت الرجم، آیت رجم نازل ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت بھی تھی، اور وہ تھی رضاعۃ الکبیر عشرہ۔ رضاعۃ الکبیر عشرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا بچہ ہو، چاہے اس کی عمر بالغ ہو یا بڑا بچہ ہو، اگر وہ 10 مرتبہ دودھ پیے خاتون سے تو وہ اس کا محرم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن بڑے بچے کے لیے ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کیسے اس کا تصور کرنا یہ ایک مشکل ہے۔ تو یہ مسئلے کے اوپر اچھا خاصا ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے۔ بعض ایسے مسائل ہیں جو شیعہ سنی کتب میں، ہم ادھر صرف یہ نہ کہیں کہ اہل سنت کتب میں ایسی ہیں چیزیں کہ جس کو پیش، ہاں یہ والا حکم نہیں ہے مکتب تشیع میں، لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو اہل سنت کتب میں فقہی مسئلہ نہیں ہے، وہ وہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں۔ مناظرے کی دنیا بڑی عجیب و غریب دنیا ہے۔ اہل سنت سے آپ بعض ایسی چیزیں لے کے آئیں کہ جس کا تصور جو ہے وہ بھی قبیح بنتا ہے، حکم بھی عجیب و غریب بنتا ہے، اور اہل سنت کی صحیح سند روایات میں آیا ہے، اور اس سے پھر ایک تمسخر اڑایا جائے تو پھر اہل سنت بھی کتابوں سے لے آتے ہیں بعض چیزیں، اور وہ بعض چیزیں بہرحال ابھی بیان کرنے کی نہ فرصت ہے اور نہ بیان کرنی چاہیے ایسی چیزیں، کہ بعض کتابیں حدیثوں کی کتابوں میں بعض ایسی چیزیں آئی ہیں وہ بیان کی جائیں۔ مثلا اہل سنت میں استبراء کا طریقہ نہیں وارد ہوا، جو مکتب تشیع میں استبراء کا طریقہ ہے وہ اہل سنت میں نہیں ہے،
وہ اس کو ذکر کر کے بڑا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اہل تشیع میں یہ والا تذکرہ وارد نہیں ہوا جو رضاعت کبیر ہے۔ رضاعت صغیر کا تو پتہ لگتا ہے، چھوٹا بچہ ہے اس نے خاتون سے دودھ پیا، لیکن بڑا بچہ کس طرح سے متصور ہے، لہٰذا ادھر پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں، پھر وہ کچھ اور لے کے آتے ہیں، یہ کچھ اور لے کے آتے ہیں۔ مناظرانہ دنیا الجھاؤ کی دنیا ہے، یعنی پاکیزہ دنیا بالفاظ دیگر نہیں ہے۔ خیر ہم اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ رضاعت الکبیر 10، کیونکہ مسّا و مستین ایک مرتبہ دودھ پینے سے محرمیت ثابت ہو جاتی ہے یا 2 دفعہ وہ دودھ پیے۔ مسن کہتے ہیں چوسنے کو، یعنی صحیح طریقے سے دودھ پیے۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹپکا دیا گیا، فیڈر سے پلا دیا، آیا اس سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ یا نہیں جس طرح سے ایک بچہ پیتا ہے اس طریقے سے پیا جائے۔ تو یہاں پہ وارد ہوا ہے کہ آیا ایک دفعہ پینے یا 2 دفعہ پینے سے بھی محرمیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ رضاعت الکبیر 10 یہ نازل ہوئی آیت، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ، یہ دونوں آیات کہاں پہ تھیں؟ میرے پاس بھی ایک مصحف تھا جو میں نے اکٹھا کیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے قرآن، یا ان کے بعض مشہور مصحف ہو گئے، جیسے عبداللہ بن مسعود ان کا مصحف ہے، ان کے مصحف مشہور ہوا تو بعض نے اس سے نقل کر لیا۔ حضرت عائشہ کا بھی ایک مصحف تھا، یعنی انہوں نے خود تو نہیں وہ روایتیں لی ہوں گی کیونکہ کاتبان وحی میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن معروف کسی مصحف سے انہوں نے اپنا مصحف آمادہ کیا تاکہ وہ پڑھیں اور اس کی تلاوت کریں۔ تحت سریری، وہ مصحف میرے بستر پہ تکیے کے پاس ہوتا تھا یا میرے بستر پہ ہوتا تھا، اس کے نیچے ہوتا تھا، یعنی تکیے کے نیچے میں رکھتی تھیں۔ فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، جب رحلت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی رحلت تک یہ آیت اس مصحف میں موجود تھی، تشاغلنا بموتہ، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن و دفن اور اسی غم میں مشغول تھے۔ دخل داجن، تو بکری میری جو تھی وہ آئی، بکری داخل ہوئی، فاکلھا، وہ پورا کا پورا صحیفہ ہی کھا گئی۔ ہاں ضمیر صحیفہ کی طرف لوٹ گئی، یا یہ 2 آیتیں کھا گئی، مثلا ممکن ہے 2 آیتیں کھا گئی، لیکن آیتوں کی طرف لوٹاتے تو ہما کی ضمیر آتی، لیکن ہاں ضمیر ہے تو اسے ہے صحیفہ۔ اب جب وہ صحیفے کھا گئی تو اب وہ آیتیں ہیں ہی نہیں۔ اب اسنادہ حسن، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اس کی اسناد کیا ہے؟ یہ بھی حسن ہے۔ اچھا، یہ آپ نے ابن ماجہ سے ملاحظہ کی۔ ایک اور روایت ہمارے پاس کہ یہ روایت بھی صحیح سند ہے، صحیح حبان میں بھی وارد ہوئی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی وارد ہوئی ہے۔ میں صرف اس کے کلمات آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، ان کے جوابات انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ یہ بھی زر بن حبیش سے ہے، لگتا ہے انہوں نے ابی بن کعب سے خوب چیزیں اگلوائی تھیں، کیونکہ ساری یہ والی حدیثیں ایک ہی آ رہی ہیں راوی سے، وہ ہیں زر بن حبیش، البتہ بخاری مسلم کے راوی ہیں، اہل سنت میں بہت قابل اعتماد راوی ہیں۔ تو ابی بن کعب وہ کہتے ہیں میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ ابن مسعود کان یحک معوذتین من المصاحف، وہ تو مصاحف یعنی صحیفوں سے اس کے نکالنے کے قائل تھے، صرف اپنے نہیں۔ وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ، اس لیے تم لوگ مصحف میں وہ چیزیں نہ رکھو جو قرآن نہیں ہے۔ تو پھر ابی نے کہا کہ ہم تو وہی کہیں گے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر بعد میں پوچھا کہ کم تعدون سورۃ الاحزاب من آیات، سورہ احزاب کی ابھی کتنی آیات ہیں؟ 73 ہیں، یعنی 73۔ دیکھیں کتنی آیات ہیں سورہ احزاب کی، 73 ہونی چاہیے۔ قل تو 73 73 آیات ہیں۔ تو یہاں پہ اب ابی بن کعب نے، کیونکہ ابی بن کعب اس اعتبار سے تو قائل تھے کہ معوذتین قرآن ہے، لیکن جب سورہ احزاب کی بات آئی تو ابی بن کعب اور حضرت عائشہ دونوں سے یہ بات منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والذی یحلف بہ ان کانت کہ لا تعدل سورۃ البقرہ، قسم کھا کے کہا کہ یہ تو سورہ بقرہ کے برابر تھی۔ وَلَقَدْ قَرَأْنَاهَا فِيهَا آیَةُ الرَّجْمِ، ہم نے خود اس سورہ احزاب میں آیت رجم پڑھی تھی۔ الشیخ، وہ آیت بھی انہوں نے ذکر کی، الشیخ والشیخۃ فارجموا